خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم نئے سماہی کی نئے سبق کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس 3 مہینوں میں اپریل، مئی اور جون میں ہم عظیم کشمکش کی یہ لیسن سٹڈی سیکھیں گے۔ عظیم کشمکش کیا ہے؟ عظیم کشمکش میں کیا ہوتا ہے؟ یہ اس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ عظیم کشمکش خدا اور شیطان کے درمیان جاری ہے، اور یہ برین و انسان کی پیدائش سے پہلے سے شروع ہوئی جنگ ہے۔ آج ہمارا عنوان ہے سب جنگوں کے پس پردہ جنگ۔ یہ کون سی جنگ ہے؟ جو سب جنگوں، جو آج دنیا میں جنگیں لڑی جاتی ہیں، ان کے مقابلے میں یہ کون سی جنگ ہے جس کے سب جنگوں کے پیچھے وہ جنگ ہے؟ تو آئیے، اس سے پہلے کہ ہم آج کے کلام کی طرف بڑھیں، سبق نمبر 1 کی طرف، میں چاہتا ہوں کہ ہم خداوند سے روح القدس کی درخواست کریں تاکہ خدا اپنا روح القدس ہم پر نازل کرے اور ہم آج کی اس لیسن سٹڈی کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے قابل ہو جائے۔ تو آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے دعا مانگتے ہیں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک، ہماری زندگیوں کے بانی، ایک بار پھر خداوند تیرے آگے سرنگو ہیں اور تجھ سے ہدایات مانگتے ہیں۔ آج خداوند تو میرے ذہن کو کنٹرول کر، جو کچھ بولوں خداوند تو وہ لفظوں کی ترتیب دے، اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند جتنے لوگ سنتے ہیں تو انہیں بھی اسے سمجھنے کی توفیق عطا کرنا۔ خداوند اس لیسن سٹڈی کے ذریعے تو ہم سب کو اپنی برکات سے نوازنا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سب جنگوں سے افضل جنگ کی طرف کے بارے ہم دیکھیں گے۔ سب جنگوں کے پس پردہ جنگ کون سی ہے؟ اور جب ہم اس کو جان لیں گے تو یقیناً ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جنگ جو ہے یہ کہاں لڑی جا رہی ہے اور اس جنگ کا مقصد کیا ہے۔ جب ہم آج دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سب جنگوں سے افضل جنگ۔ اگر خدا بھلا ہے تو اکثر سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ خدا محبت بھرا خدا ہے، تو پھر یہ دنیا اتنی بری کیوں ہے جس کو خداوند نے خلق کیا ہے؟ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں پھر خدا اس کو قدر برائی کو کیسے جنم دے سکتا ہے؟ اچھے لوگوں کے ساتھ برائی کیوں ہوتی ہے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ مثلا یہ کہ خدا بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اس کا پیار نرالا ہے، اور اتنی وہ انسان سے محبت رکھتا ہے۔ پھر یہ برائی کیوں اس دنیا میں آئی، کیوں جنم لی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ خدا کیوں اس برائی پر قابو نہیں پاتا، اچھے لوگوں کو کیوں برے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو خدا کے ساتھ وفادار ہے۔ اچھائی اور برائی کے مابین بڑھتی کشمکش کی تحقیق ہم کریں گے۔ آج یہ بڑھ رہی ہے۔ لوسیفر کی بغاوت اور گناہ کے مسئلے سے نمٹنے میں خدا کے صبر کی حقیقت کا جائزہ ہم لیں گے۔ آئیے بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب، اس کا 12واں باب اور اس کی 7 اور 8 آیت ہم پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور نکال کے تو وہاں سے دیکھا کریں جب میں یہاں سے پڑھتا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے۔ اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے، سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ یہاں پر پڑھتے ہیں ہم کہ شیطان اور خدا کی مابین ایک جنگ ہوتی ہے، کہ آسمان پر لڑائی ہوئی،
میکائیل اور اس کے فرشتے شیطان اور اس کے فرشتوں سے لڑنے کے لیے نکلے اور انہیں اس زمین پر گرا دیا گیا۔ اس کی ہم وجوہات بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ خدا ہماری سمجھ سے بڑھ کر ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم اس کے بارے سوچ بھی نہیں سکتے۔ محبت خدا کی ایک فطرت ہے، اس کے سبھی کام محبت پر مبنی ہیں۔ محبت میں نہ تو مجبوری ہے اور نہ ہی زبردستی۔ تو اس لیے اگر خدا محبت ہے تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اس محبت میں کس طرح خدا سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ صرف محبت ہی محبت کو جنم دیتی ہے۔ اگر ہم محبت رکھتے ہیں خدا سے، خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، تو پھر یہ جان لے کہ محبت ہی صرف ایسی واحد طاقت ہے جو محبت کو جنم دیتی ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی محبت کا جنم ہے۔ ایک اور بات ہے، محبت یہ نہیں کہ میں کسی کو زبردستی کہوں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے محبت رکھوں چاہے وہ کسی طرح کا بھی کام کرے۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا نے چناؤ کا حق دیا ہے اور محبت میں چناؤ سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ محبت کرنے کی صلاحیت کو ختم نہیں کرتا ہے چناؤ جو ہے، اور محبت کرنے کی صلاحیت کو ختم کرنا سچی اور خوشی کے امکان کو ختم کرنا ہے۔ سچی محبت نہیں ہوتی اگر ہم کسی کو زبردستی کام کرواتے ہیں۔ خدا اپنی محبت سے ہماری وفاداری جیتتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں کہ خدا میری محبت کو کس طرح جیتتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اپنی محبت کی وفاداری سے۔ وہ بلائی اور برائی کے بیچ عظیم کشمکش سے اس طرح سے نمٹ رہا ہے کہ کائنات میں گناہ پھر کبھی جنم نہ لے گا۔ خدا کا اس گناہ اور برائی سے نمٹنے کا طریقہ بالکل فرق ہے، اور شاید ہم اس طریقے کو جانتے نہیں، اپناتے بھی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں گناہ پھر کبھی جنم نہ لے گا۔ خدا کا مقصد ساری کائنات کے سامنے یہ ظاہر کرنا ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنی مخلوق کے بہترین مفاد میں کام کیا ہے۔ خدا کی محبت کی اینک سے اگر دنیا کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اچھائی اور برائی کے درمیان عظیم کشمکش میں جیت سچائی اور بلائی کی ہوگی، اور یہ جیت ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ آسمان پر جنگ ہوئی، ابھی میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا، یہ مند اچھائی اور برائی کے درمیان کائناتی کشمکش کو بیان کرتی ہیں۔ اس کشمکش میں ہم شامل ہیں، شیطان اور اس کے فرشتوں مسیح کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اور آخرکار آسمان سے یہ فرشتے نکال دیے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی عجیب سا لگتا ہے کہ جنگ آسمان جیسی کامل جگہ پر شروع ہو گئی۔ عجیب لگتا ہے نا کہ وہاں تو راست باز تھے، فرشتے تھے، خدا تھا، پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ جنگ وہاں پر ہوئی؟ کیا ایک محبت کرنے والے خدا نے ایک شیطانی فرشتے پیدا کیا؟ ایک شیطانی فرشتہ پیدا کیا تھا خدا نے، کیا جس نے یہ جنگ شروع کی؟ کیا اس فرشتے میں کوئی تخلیقی خامی تھی جس کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی؟ ابھی ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں پڑھا ہے، جس کی وجہ سے وہ بغاوت کرنے پر آمادہ ہوا۔ کیوں وہ بغاوت کرنے پر آمادہ ہوا؟ بائبل میں واضح طور پر برائی کی حیثیت کو بیان کرتی ہے۔ صرف بائبل ہی درمیانی پردے کو ایک طرف کھینچتی ہے اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ہم اس جنگ کے بارے مزید دیکھنا چاہتے ہیں۔ حزقیل اس کا 28 باب اور اس کی 12 سے 15 آیات۔ اہم پیغام یہاں پر ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی نظروں سے اس پیغام کو دیکھیں، اور اگر آپ یہ
28 باب کے شروع میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سور کے بادشاہ کے خلاف نبوت کی گئی ہے، اور یہ نبوت جو ہے نا یہ واضح کرتی ہے کہ سور کا بادشاہ کیسا تھا اور اس میں کون سی چیزیں سمائی ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں پہلی آیت میں لکھا ہے، دوسری آیت میں کہ تیرے دل میں گمنڈ سمایا۔ سور کے بادشاہ سے خدا مخاطب ہے، اور تو نے اپنا دل اللہ کا سا بنایا ہے، اگرچہ تو اللہ نہیں بلکہ انسان ہے۔ یعنی تو انسان ہے لیکن تو اپنے آپ کو خدا گردانتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ اس لیے مجھے اس بات پر مجھے دیکھنا ہے کہ یہ کون ہے۔ یہ سور کے بادشاہ کے بارے میں کہا گیا ہے، تو نے اپنی حکمت اور خود سے مال حاصل کیا ہے اور سونے اور چاندی سے اپنے خزانے بھر لیے۔ تو نے اپنی بڑی حکمت سے اور اپنی سوداگری سے اپنی دولت بڑھائی، اور تیرا دل دولت کے باعث پھول گیا ہے۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے، چونکہ تو نے اپنا دل اللہ کا سا بنایا۔ یعنی اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے لیکن تو ہے نہیں ہے، تو اس لیے وہ جب سزا سنائی جا رہی اس کو بتایا گیا کہ تو کیا کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ تو گھمنڈ کرتا ہے، گھمنڈ۔ دوسرا تو سمجھتا ہے کہ میں خدا ہوں جبکہ تو ایک انسان ہے، اور پھر تو یہ سوچتا ہے کہ قوموں میں میں بہت مقبول ہوں کیونکہ تو بہت بڑی طاقت رکھتا ہے۔ اور پھر یہ تمام باتیں سور کے بادشاہ کے بارے میں کہی گئی ہیں، لیکن یہی باتیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شیطان کی خوبی ہیں، اور جب یہ بات وہ کر رہا ہے تو پھر اس کے زوال کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اس کی 28 باب اور اس کی 12ویں آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں، سنیے گا پلیز، کہ اے آدم زاد، سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر اور اس سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو حاتم الکمال، دانش سے ممور اور حسن میں کامل ہے، تو عدن میں باغ میں خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت، سرخ اور پکھراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد، گوہر، شب چراغ اور سونے سے تجھ میں حاتم سازی اور نگینہ بندی کی سنت تیری پیدائشی کے روز سے جاری رہی۔ تو ممسوک کروبی تھا جو سایہ افگن تھا، اور میں نے تجھے خداوند کے کوہ مقدس پر قائم کیا۔ تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا۔ تو اپنی پیدائشی کے روز سے اپنی ذو و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کسی شیطان کو پیدا نہیں کیا تھا، اس نے لوسیفر نامی شاندار اور بہترین فرشتہ خلق کیا تھا جو اس کے تخت کے پاس رہتا تھا، اور اس نے یہ فرشتہ کامل تخلیق تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، اس کے پاس خدا کی بادشاہت میں انتخاب کی آزادی موجود تھی، وہ اپنی آزاد مرضی کے مطابق تھا، کیونکہ خدا محبت ہے، اس لیے اس نے ہر چیز کو آزادی دی ہے۔ خدا جبر نہیں کرتا۔ گناہ کی ابتدا لوسیفر نے آسمان سے کی۔ گناہ کو کوئی منطقی وضاحت نہیں ہے جو اس کامل فرشتے کے فخر اور حسد اور اپنے خالق کے خلاف بغاوت کی اجازت دی۔ لوسیفر ایک تخلیق شدہ فرشتہ تھا جو اپنی عبادت کروانے کا خواہش مند تھا، یعنی وہ خدا کی جگہ لینا چاہتا تھا۔ جس طرح سور کا بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اسی طرح اس نے بھی اپنے آپ کو خدا کے طور پر پیش کیا۔ اگرچہ خدا لوسیفر کو طویل عرصے تک برداشت کر رہا تھا، پر وہ اسے اس کی بغاوت سے آسمان کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ آسمانی مشیروں نے لوسیفر سے التجا کی، دوسرے فرشتے جو تھے انہوں نے التجا کی، خدا کے بیٹے نے اس کے سامنے خالق کی عظمت، نیکی اور انصاف اور اس کے قوانین کی پاک اور غیر تبدیل شدہ فطرت کو پیش کیا۔ خدا ہی نے آسمانی تربیت کو قائم کیا تھا، یہ ترتیب خدا کی مرضی کے مطابق تھی، اور یہاں پر بغاوت خدا کے سامنے ہوئی۔
بغاوت کا مطلب خالق کی توہین اور اپنی ذات کی خرابی تھی، یعنی وہ خدا کی جگہ لینا چاہتا تھا، پر لامحدود محبت اور رحم کی آگاہی نے لوسیفر میں مزید مذمت کا جذبہ پیدا کیا دیا۔ کئی دفعہ ہم محبت سے کام لینے کے لیے ہر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا محبت سے جب کام لے رہا تھا تو یہ کام اس نے مزید مذمت کرنا شروع کر دی۔ لوسیفر دھوکہ دیتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ غالب آتا ہے۔ ایسی وجاہت موجود نہیں ہے بائبل میں کہ لوسیفر ایک کامل فرشتے نے غرور اور حسد کو اپنے دل میں کس طرح جنم دے دیا اور پھر اپنے خالق کے خلاف بغاوت سوچنے لگا۔ شیطان کا فخر کھلی بغاوت بن کر پھوٹ نکلا۔ اس نے خدا کو غیر منصفانہ اور عدل سے عاری قرار دے دیا۔ یہ الزام خداوند پر اس نے لگا لیا کہ خدا عدل نہیں کرتا، خدا انصاف نہیں کرتا۔ اس نے دوسرے فرشتوں کو اپنے شک و شبہات سے متاثر کر دیا۔ مکاشفہ 12واں باب اور اس کی 4 آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں، مکاشفہ 12واں باب اور اس کی 4 آیت، یہاں پر لکھا ہے، اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی فرشتے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے، اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے۔ جب آسمان پر جنگ ہوئی، حتمی طور پر فیصلہ کر لیا گیا کہ شیطان کو نکال دیا جائے گا۔ یسوع کی لوسیفر کی پیروی کرنے کی اجازت اسے تھی، لیکن اس نے اس کا انکار کر دیا۔ آسمان میں اس جنگ کی اصل نیت کس طرح کی تھی؟ کیا یہ ایک جسمانی جنگ تھی یا خیال کی، یا پھر دونوں؟ ہم تفصیلات نہیں جانتے، تاہم لڑائی اتنی جسمانی ضرور تھی کہ ابلیس اور اس کے فرشتے کو بالآخر وہاں سے نکال کر نیچے گرا دیا گیا، نیچے پھینک دیا گیا، جس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، جس طرح میں پہلے پڑھ چکا ہوں۔ اس عمل میں ظاہر ہے کہ کسی حد تک جسمانی دھکم پیل شامل ہوئی تھی۔ آسمان کی جنگ کے بارے میں ایک بات یقینی ہے، ہر فرشتے کو مسیح کے حق میں یا مخالف میں اپنا فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کس کی پیروی کریں گے، وہ کس کی آواز سنیں گے۔ وفادار فرشتوں نے مسیح کی محبت برے احکام کی فرمانبرداری کا انتخاب کیا، جبکہ 1/3 فرشتوں نے لوسیفر کے ساتھ اس کی آواز کو سنا، اس کی نافرمانی میں شامل ہو گئے، اور پھر آسمان کو انہوں نے کھو دیا۔ زمین تاریخ کے اس نازک وقت میں ہمیں بھی مسیح کے لیے یا اس کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ خدا نے انسان کو سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم نے یہاں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس طرف ہیں، ہمیں خدا نے روبوٹ نہیں بنایا، ہمیں خدا کی شبیہ پر تخلیق کیا گیا تھا، اخلاقی انتخاب کرنے اور ابدی روحانی اصولات کے مطابق زندگی گزارنے کی صلاحیت کے ساتھ۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی محبت کا جواب اس کی اطاعت کا فیصلہ کرنے سے کریں۔ آسمان پر ہونے والی جنگ سے ہم اپنی زندگی میں ہونے والی کشمکش کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں؟ یہ کشمکش جو آج یہاں پر ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جاری ہے، اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس جنگ میں ملوث ہیں۔ جب یہ جنگ زمین بھی اس میں ملوث ہے۔ جب خدا نے زمین کو پیدا کیا تو اس نے اس کو بھی کامل بنایا تھا۔ بائبل بتاتی ہے کہ خدا نے جو کچھ بنایا اسے اس نے دیکھا کہ اچھا ہے، بلکہ اس نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہے۔ گناہ اور برائی کا وجود اس دنیا میں بالکل نہیں تھا، جس طرح آسمان پر نہیں تھا۔ تاہم خدا نے آدم اور حوا کو بالکل
وہی آزادی دی انتخاب کرنے کی جو فرشتوں کو دی گئی تھی، جو لوسیفر کو حاصل تھی، وہی آزادی آدم اور حوا کو بھی تھی۔ خدا نے اس کی آزادی کو واضح کرنے کے لیے ایک غیر معمولی کام کیا۔ اسے باغ میں ایک درخت لگایا اور اس نے اس سے نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت کہا۔ یہ سب کچھ آدم اور حوا کو یہ بتانے کے لیے تھا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آسماں ان کے پاس چناؤ کرنے کا حق موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے یہ درخت کیوں لگایا بھائی؟ کس طرح خدا ان پر یہ ظاہر کرتا کہ انہیں چناؤ کا حق حاصل ہے؟ شیطان درخت کے پاس ہے، ہم یہ سٹوری پڑھ سکتے ہیں، اور اس نے جو سوالات کیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس درخت کو عام درختوں کی طرح کہہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ درخت وہی درخت ہیں جو دوسرے درختوں کے ساتھ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم جب پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو ہمیں بار بار پتہ چلتا ہے کہ نیک و بد کی پہچان جاننے، کہ تم نیک و بد کی پہچان کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ میں یہاں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے ہمارے بھائی جو ہیں وہ عورتوں پر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر عورت کے ساتھ دھوکا ہوا، عورت کے ساتھ دھوکا ہوا، جبکہ آدم نے جان بوجھ کر اس میں ملوث ہونے کی جرت کی۔ بالفاظ دیگر اور یہ کہہ رہا تھا کہ اسے کھاتے ہی وہ اپنی ذات کے ایک بڑے دائرے میں داخل ہوں گے۔ شیطان نے تو یہ کہا تھا انہیں جوش اور زندگی میں ایک نئی سنسنی ملے گی جس سے وہ پہلے واقفیت نہیں تھے۔ انہیں دکھایا گیا، اسے دکھایا گیا کہ تو خدا کی مانند ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ہوا نے یہ بھی سوچا ہو کہ اب مجھے انتخاب کر لینا چاہیے، کیونکہ ایک ایسا دروازہ کھل جائے گا جس میں وہ کہتی ہے خوشنما ہوگا یہ پل، یہ عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، یہ ذائقے میں خوب ہے۔ یہ تین چیزیں اس کے ذہن میں، ابھی بھی اس نے کھایا نہیں ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ آ چکی تھی۔ دیکھنا، اس کا ٹیسٹ محسوس کرنا، مزہ اس کا لینا، اور پھر یہ سوچنا کہ اس سے ہم عقل مندی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ گناہ خدا کے خلاف بغاوت ہے، یہ ہمیں خدا سے الگ کرتا ہے۔ اب چونکہ خدا زندگی ہے اس لیے اس سے دوری موت لاتی ہے۔ گناہ غم، بے چینی اور بیماری پیدا کرتا ہے۔ یہ زمین گناہ سے متاثر ہونے کے باعث دکھ و تکلیف کا گھر بن چکی ہے۔ دوسری طرف اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم جب بھی تکلیف اٹھاتے ہیں تو ہم نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوتا ہے۔ یہ دنیا ہی دکھ تکلیف کا مرکز ہے۔ پیدائش 3 باب میں ہم پڑھتے ہیں یہ تمام باتیں۔ محبت جو ہے نا، اس نے یہ راہ پیدا کی۔ آپ نے دیکھا کہ لوسیفر نے بغاوت کی، انسان نے بغاوت کی، اور جب شیطان جو ہے اس کو یہ آفر کر رہا تھا تو اس نے خدا سے الگ شیطان کی بات کو مان لیا۔ یہ تھا چناؤ، اور یہی چناؤ آج ہے۔ لیکن خدا کی محبت اتنی پاورفل ہے، اتنی عظیم ہے کہ اس نے ایک نیا راہ پیدا کر لیا ہے۔ گناہ کے بعد خدا نے انہیں بتایا کہ انہیں عدالت سے باہر جانا ہوگا۔ تب سے محنت اور تکلیف ان کا حصہ بکھرا بن گئی۔ انہیں تکلیف اٹھاتے اٹھاتے آخر کار رہنا تھا، امید کے ساتھ مر جانا تھا۔ کیا موت ہر چیزوں کا خاتمہ ہے؟ ہمیں خدا نے انہیں پیدائش 3:15 کا وعدہ دیا۔ سانپ کو سزا دینے کے بعد خدا نے آدم اور حوا کو سزا نہیں دی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک وعدہ دیا۔ وعدہ کیا تھا؟ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ ہو سکتا ہے کہ تب وہ اس بات کو پورے طور پر نہ سمجھتے ہوں، مگر وہ جان گئے کہ وہ پھر سے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ پھر منسلک ہو جائیں گے۔ وہ جان گئے کہ عورت کی نسل کے باعث انہیں چھٹکارا مل جائے گا، انہیں مخلصی مل جائے گی، انہیں مخلصی حاصل ہوگی۔ اور عورت کی نسل
یسوع مسیح ہے اس حوالے میں۔ صلیب پر شیطان نے اس کی ایڑی پر کاٹا، لیکن یسوع کی فتح ہماری ضمانت ہے کہ ایک دن سانپ کا سر کچل دیا جائے گا۔ مصائب اور موت کا دروازہ جسے آدم اور حوا نے کھولا تھا ایک دن بند کر دیا جائے گا۔ کیا آپ کو خدا کی محبت پر شک ہوتا ہے؟ صلیب کی جانب دیکھیں، کانٹوں کے تاج پر نظر کریں، اس کے ہاتھوں اور پیروں پر کیلوں کو دیکھیں، خون کے ہر قطرے کے ساتھ یسوع نے کلوری پر جو بہایا۔ خدا یہی کہہ رہا ہے، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، میں تیرے بنا آسمان پر نہیں رہنا چاہتا، میں توقع کرتا ہوں کہ تو آسمان پر آئے۔ ہاں، تو نے گناہ کیا ہے، خود کو اپنے دشمن کے ہاتھوں میں بیچ دیا ہے، لیکن میں وہاں یہ صحیح ہے، لیکن تو خود سے ابدی زندگی کے لائق نہیں رہا، لیکن میں نے تجھے واپس لانے کے لیے کفارہ ادا کیا ہے۔ بائبل مقدس ایک ایسے مسیح کے بارے بتاتی ہے جو اس دنیا میں آباد انسانوں کی طرح دکھ، درد، مایوسی اور تکالیف کا تجربہ کرتا ہے، جس نے ہماری طرح کی آزمائشوں کا سامنا کیا ہے، ہماری طرح اس نے زندگی گزاری ہے، اپنی زندگی اور صلیب پر موت کے ذریعے حکومت والوں پر فتح حاصل کی ہے، جس کے لیے ہم سب کے لیے یہ فتح خدا نے خود حاصل کی ہے۔ ذرا خیال کریں کہ وہ مسیح جس نے کائنات کو خلق کیا، یونا 1:3 میں ہمیں پتہ چلتا ہے، آسمان سے اترا اور نہ صرف گناہ بری دنیا میں آیا بلکہ ایسی تکالیف اٹھائیں جو ہم سے کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا اور نہ اٹھائے گا۔ عیسائیہ 53 پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تکالیف کیا ہیں، اور یہ سب کچھ صرف ہم سے محبت رکھنے کے باعث اس میں امید رکھنے کی کیسی بڑی وجہ موجود ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے سوچا کریں کہ اس نے دنیا کو چھوڑا، اس زمین پر آیا اور پھر اس نے اپنی جان دی۔ ایک خدا جو تمام طرح کا اختیار رکھتا تھا، اس نے اپنا اختیار چھوڑ دیا۔ وہاں کہاں وہ بادشاہوں کا بادشاہ ایک عام انسان کے روپ میں آیا، 9 مہینے ماں کے پیٹ پہ رہا۔ مجسم ہونا آسان کام نہیں تھا، وہ تمام تکالیف سے گزرا جو آپ اور مجھ پر آتی ہیں، اور وہ ان پر غالب آیا۔ اس نے سب کچھ برداشت کیا، صرف آپ کے لیے اور میرے لیے۔ یسوع اس وقت کیا کر رہا ہے؟ یسوع نے جو کچھ صلیب پر کیا، اسی کی وجہ سے وہ ہماری خاطر شفاعت کر رہا ہے، شفاعتی بن گیا ہے۔ ہمارا جی اٹھنا خداوند ہی ہمارا سردار کہنا ہے۔ اس نے ہمیں وہ سب کچھ مہیا کیا ہے جس کی ہمیں نجات پانے اور خدا کی بادشاہت تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ عبرانیوں کے 4 میں اور عبرانیوں 7 میں ہم پڑھتے ہیں کہ بیماری اور موت رکھنے والی دنیا میں امید رکھنا ہمارے لیے فرض ہے۔ ہم خدا پر امید رکھتے ہیں۔ عبرانیوں 4 اور اس کی 15 میں لکھا ہے کہ وہ سب باتیں میں ہماری طرح آزمایا گیا مگر بے گناہ رہا۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ پس آؤ ہم دلیری سے فضل کے اس تخت کے پاس چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور فضل حاصل کرے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ سادہ الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ تو بات اس طرح کی جا سکتی ہے، یسوع مسیح ہمیں اپنی راست بازی ادا کرتا ہے۔ وہ ہمیں پیشکش کرتا ہے کہ ہم جو اس کی موت کے ذریعے بچائے گئے ہیں اسے قبول کریں، کیونکہ اس کے خون کے ذریعے مجھے مخلصی ملتی ہے اور کوئی الزام نہ لگائے۔ اس کی قدرت بڑی شفاعت کے باعث ہماری زندگیوں پر سے گناہ کی گرفت بھی ٹوٹ گئی ہے۔ جن زنجیروں نے ہمیں جکڑ رکھا تھا وہ ٹوٹ چکی ہیں۔ مسیح میں ہم بالکل آزاد ہیں، اور اس کی محبت کا اندازہ ہم بہت سی باتوں سے لگا سکتے ہیں۔ جب عظیم کفارہ ادا کر دیا گیا تو مسیح عالم بالا پر چڑھ گیا۔ فرشتوں کی تعظیم اور عبادت سے انکار کرتے ہوئے اس نے پہلے یہ درخواست پیش کی، اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے دیا تو نے، جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ یونا 17:24۔ پھر ہم ناقابل بیان محبت اور قدرت کے ساتھ باپ کے تخت سے
جواب آیا، خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کرے اور اس نے جنگ پر فتح پائی ہے۔ یسوع بس یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ آسمانی مقاموں میں ہوں۔ کیا آپ اپنی زندگی میں کوئی خاص ضرورت رکھتے ہیں؟ یسوع کو بتائیں۔ وہ غم میں راحت، خوف میں اطمینان، گناہ سے معافی اور کمزوری میں قدرت عطا کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں یسوع نے ہمارے لیے کیسا کفارہ دیا ہے؟ کیوں یسوع مسیح نے یہ کفارہ دیا ہے؟ کون سی بات آپ کو بیش قیمت بناتی ہے؟ یسوع مسیح کا خون ہمیں بیش قیمت بناتا ہے۔ مسز ایلن جی وائٹ کے چند خیالات۔ ابلیس کو آسمان سے نکالنے پر خدا نے اپنے انصاف اور اپنے تخت کے وقار کو قائم رکھا، لیکن جب انسان نے شیطان کے ورگلانے سے گناہ کیا تو خدا نے اپنی محبت کا ثبوت اپنے پیارے بیٹے کو گناہ بری نسل انسانی کے لیے قربان ہونے کے لیے دے دیا۔ کفارے میں خداوند کا سجو کھل کر سامنے آتا ہے۔ صلیب کے بارے بہت بحث تمام کائنات کے سامنے آشکارا ہو جاتی ہے کہ گناہ کی وہ راہ جو ابلیس نے اختیار کی تھی، اس کا الزام کس طرح خداوند کی حکومت پر نہیں آتا۔ جہاں کلوری کی صلیب شریعت کو لا تبدیل قرار دیتی ہے، وہاں وہ تمام دنیا کے سامنے پکار پکار کہتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ مسیح یسوع نے صلیب پر جان دیتے ہوئے فرمایا، پورا ہوا۔ ابلیس کی موت کا نظارہ بچ گیا، یعنی کہ اس کی موت واقعہ ہو چکی۔ کس طرح کہ وہ اب موت کی طرف بڑھے گا اور اس کو موت لازم ہے، اس پر موت، کیونکہ اس ابلیس کی موت کا نظارہ یسوع مسیح نے بھی کر لیا۔ عظیم کشمکش جو عرصہ سے جاری تھی، اس کا فیصلہ ہو گیا صلیب پر، جو ابتدا سے جاری تھی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی موت واقعہ ہوگی اور گناہ کے بیچ کنی یقینی ہوگی۔ خدا کا بیٹا قبر کے دروازے سے گزرا تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کرتے۔ عبرانی 2:14 میں یہ لکھا ہے۔ اگر خدا جانتا تھا کہ لوسیفر بغاوت کرنے والا ہے تو خدا نے اسے انتخاب کی آزادی کیوں دی؟ سوچئے گا، یا جب لوسیفر نے بغاوت کی تو خدا نے اسے فوری طور پر فنا کیوں نہیں کیا؟ اگر خدا لوسیفر کو فوری طور پر ختم کر دیتا تو کائنات کا رد عمل کیسا ہوتا؟ نجات کے منصوبے میں کائنات کی دلچسپی کا تصور سوچئے گا۔ عظیم کشمکش کو سمجھنے کے لیے اتنا اہم کیوں ہے کہ ہم اس کو سمجھیں؟ آپ کے خیال میں صلیب پر مسیح کی موت کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا یہ صرف خدا کے کردار کو ظاہر کرنے کے لیے تھا؟ کیا یہ گناہ کے فدیہ کی قیمت ادا کرنے کے لیے تھا؟ اگر ایسا ہے تو یہ فدیہ کس کو ادا کیا گیا؟ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور بائبل پر مبنی ان سوالات کا جواب دیں۔ جب ہم عظیم کشمکش کے اصطلاحات استعمال کرتے ہیں تو ہمارا کیا مطلب ہے؟ عظیم کشمکش کے مختلف پہلوؤں پر بحث کریں اور اس ہفتے میں اس کو سیکھیں کہ عظیم کشمکش کیا ہے۔ عزیزو، اگر آپ کو ان سوالوں کا جواب نہیں ملا تو ہم جمعے کی شام کو 9 بجے ان سوالات کا جواب دیں گے۔ اگر آپ وہاں پر موجود ہوں، ہم زوم میٹنگ کے ذریعے ان سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس کے علاوہ بھی تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اور اس اہم کشمکش کے متعلق جو خدا اور شیطان کے درمیان اس وقت جاری ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات دے۔ یوں ہی آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے شیطان کی آزمائشوں، اس کی تمام طرح کی طاقت، اس کے تمام طرح کے برے خیالات، اور جب آپ ان لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں جو شیطان کے زیر سایہ استعمال ہو رہے ہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے۔